على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ النازعات مکیۃ 30ویں پارے کی دوسری سورت جس کا نام سورہ نازعات ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، 46 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں اس کے اندر۔ اس سورت کا مضمون بھی وہی قیامت کا برپا ہونا، میدان محشر میں تمام انسانوں کا جمع ہونا اور دوبارہ زندہ کیا جانا، حساب و کتاب ہونا۔ اس سورت کے اندر بھی وہی آخرت کا منظر پیش کیا گیا ہے، لیکن اس مضمون کو اللہ نے فرشتوں کی قسمیں کھا کر کے بیان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں کسی چیز کی قسم کھا کر کے اپنی بات کو مؤکد کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ قسم کھا لینے کے بعد جو چیز بیان کی جاتی ہے، جو کہی جاتی ہے، اس کے اندر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح نکالتے ہیں ڈبکی لگا کر۔ مراد وہ فرشتے کی جو برے لوگوں کی، کفار و مشرکین کی، فاسق و فاجر کی روحیں اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ اندر جا کر کے پور پور میں گھس کر کے ان کی روح ڈبکیاں لگا کر کے نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے لوگوں کی روح چھپتی ہے انسان کے جسم میں، بھاگی بھاگی پھرتی ہے، فرشتے اندر گھس کر کے ڈبکی لگا کر کے پور پور میں پہنچ کر کے اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کی قسم، میرے استاذ محترم حضرت مفتی شکیل احمد صاحب فرماتے تھے، جب ہم لوگوں کو اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھائی تو آپ نے فرمایا قسم ان فرشتوں کی جو روح نکالتے ہیں جیسے کسی برتن کے اندر کھرچنی کھرچ کر کے نکالی جاتی ہے، اس طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے برے لوگوں کی روح فرشتوں کے ذریعے نکلواتا ہے۔ تو اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے ان فرشتوں کی جو روح نکالتے ہیں ڈبکی لگا کر کے، مراد بڑی سختی کے ذریعے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ برے لوگوں کی روح ایسے نکالی جاتی ہے کہ جیسا کوئی ریشم کا کپڑا خاردار کانٹے دار شاخ کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو جیسے اس کے دھاگے کانٹوں کے اندر پھنستے ہوئے آئیں گے، وہ کپڑا کھینچنے میں بڑی دشواری ہوگی کیونکہ اس کے دھاگے کانٹوں میں پھنسیں گے۔ اسی طریقے سے برے لوگوں کی روح انسان کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، کیونکہ اس کو ایسی جگہ پر جانا ہے کہ جہاں کی اس کے جسم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، اس لیے وہ بھاگتی ہے ادھر ادھر۔ تو اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی قسم کھائی کہ ان فرشتوں کی قسم جو روح نکالتے ہیں ڈبکی لگا کر کے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح نکالتے ہیں گرہ کھول کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے کہ جیسے گندھے ہوئے آٹے میں کوئی بال کھینچ لیا جائے، کوئی مشقت نہیں ہوتی، کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یا مٹی کا گھڑا، کنویں سے پانی کا مٹی کا گھڑا جیسے کھینچا جاتا ہے، مٹی کا گھڑا پانی سے بھرا ہوا کھینچنے والا بڑی احتیاط سے کھینچتا ہے کہ کہیں کنویں کی دیواروں سے ٹکرا نہ جائے اور یہ گھڑا ٹوٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی آسانی کے ساتھ مومن کی روح نکالی جاتی ہے، فرمانبرداروں کی روح نکالی جاتی ہے، جیسے کسی جانور کے گلے میں رسی پڑی ہوتی ہے، اس میں گانٹھ لگی ہوتی، اس گرہ کو جیسے آسانی سے نکال دیا جاتا ہے، ایسے مومن کی روح نکالی جاتی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح نکالتے ہیں بڑی آسانی سے گرہ کھول کر کے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرنے والے ہیں، ان روحوں کو لے کر کے آسمان کی طرف اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں فرشتے جیسے کوئی پانی میں تیر رہا ہو۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا،
پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیزی سے لپکتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم کھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فالمدبرات امرا، اور جو حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس کا پورا انتظام کرنے والے ہیں، تدبیریں کرنے والے ہیں، اچھی روحوں کو علیین میں انتظام کرتے ہیں، لے جا کر کے رکھتے ہیں، اور بری روحوں کو سجین میں جا کر کے جمع کرتے ہیں۔ وہاں ان کے الگ الگ رجسٹر ہیں۔ علیین کے اندر ایک رجسٹر ہے جس کے اندر فرما برداروں کی روحیں اور ان کے نام اندراج کر دیے جاتے ہیں، روحیں جمع کر دی جاتی ہیں، اور سجین کے اندر ایک رجسٹر ہے، وہاں ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور وہ روحیں وہاں جمع کر دی جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن بھونچال ہلا ڈالے گا، جس دن ہلا ڈالنے والی چیز ہر چیز کو ہلا ڈالے گی۔ مراد اس سے پہلا سور ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو دنیا کی ہر جاندار چیز، ہر شے ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، تمام زندہ جو ہے وہ مردہ ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور چاند و سورج کو لپیٹ کر سمندر میں ڈال دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا، ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے، آسمان دروازے ہو جائے گا۔ اس سے پہلی صورت میں بھی یہ مضمون آ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس دن وہ ہلا ڈالنے والی چیز ہر چیز کو ہلا ڈالے گی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آنے والی چیز آ جائے گی۔ مراد دوسرا سور ہے۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز بحال ہو جائے گی، ہر چیز صحیح سالم ہو جائے گی، تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے، اور حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العزت سب کو جمع کرے گا۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ قرآن کریم منظر کشی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا قلوب یومئذ واجفہ، اس دن تمام دل کانپ رہے ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے دل، اور دھڑک رہے ہوں گے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جائیں گی۔ ابصارها خاشعہ، اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، آنکھیں چندھرا جائیں گی، دیدے ہونے کے باوجود سجھائی نہیں دے رہا ہوگا، مارے شرمندگی کے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہیں گے کیا ہم کو دوبارہ پہلی حالت کی طرف لوٹایا جائے گا؟ کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اہل مکہ جو پہلے مخاطب ہیں ان کو یہی چیز ماننے میں بڑی دشواری ہوتی تھی، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کریں گے جبکہ ہم مٹی میں مل جائیں گے؟ اور بعض تو اپنے وصیت کر جاتے تھے کہ میرے لاشے کو جلا کر میری راکھ آدھی سمندر میں ڈال دینا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ کہاں اللہ تعالیٰ ہم کو پائیں گے جو ہم سے حساب و کتاب لیں گے؟ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو وہ لوگ کہیں گے کیا ہم لوگ پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرہ، عظام ہڈی کو کہتے ہیں، نخرہ وہ بوسیدہ اور بھربھری ہڈیاں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا جب ہم لوگ بھربھری ہڈیاں ہو جائیں گے، سڑ گل کر کے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تب اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہنے لگے اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کا لوٹنا ہوگا، بڑے خسارے کی واپسی ہوگی، تیاری کچھ بھی نہیں وہاں کی، اور دوبارہ زندہ کر کے اگر اللہ حساب و کتاب لے گا تو یہ واپسی بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ کیا ہوگا وہاں؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر وہ کہنے لگے کہ ارے یہ تو ایک ہڑکی ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہڑکی ہے جو ہم کو ہڑکایا جا رہا ہے، کچھ نہیں ایسا ہوگا۔ اپنے دلوں کو تسلی دینے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ صرف ایک ہڑک ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی کہتے تھے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر
ہمیں واپس کیا گیا تو یہ دوبارہ زندہ کیا جانا ہمارے لیے خسارے کا ہوگا، بڑے گھاٹے کا ہوگا۔ پھر تسلی دیتے دل کو، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ نہیں یہ تو اللہ کی ایک ہڑک ہے جو ہم کو ہڑکا رہے اور دھمکا رہے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اچانک جو ہے ایک میدان میں ہوں گے، ایک کھلے میدان میں جمع کیے جائیں گے سب کے سب، دادا آدم سے لے کر کے قیامت تک کے جتنے انسان ہیں سب کے سب اس میدان کے اندر جمع ہوں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب مادرزاد جیسے ننگے پیدا ہوئے تھے اس طریقے سے سب ننگے ہوں گے، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام کے، اور کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھ کر کے بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی شرم آئے گی، بڑی حیا آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ وہ ایسا سختی کا دن ہوگا، ایسا بھاری دن ہوگا، کہاں کسی کو فرصت ہوگی کسی کے سطر کو دیکھنے کی، کسی کے جسم کو دیکھنے کی۔ وہ تو نفسی نفسی کا دن ہوگا، وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن ایک دوسرے کو پہچاننے سے لوگ انکار کر رہے ہوں گے۔ وہ بڑا ہی سختی کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ دن آنے سے پہلے ہم سب کو اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم حضرات، آج جو ہے معلوم ہوا کہ آیت نمبر 14 تک کے ترجمہ اور مختصر سا مطلب آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو اللہ تعالیٰ اس ترجمہ قرآن پاک کو اور اس کے مطلب کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو بھی اس پہ عمل پیرا ہو، بھائی اس کا سننا بھی ثواب سے خالی نہیں، اگر ان کے ذریعے ہمارے عقیدہ آخرت دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے کے اندر مضبوطی آتی ہے اور آخرت کا استحضار ہوتا ہے اور اس دن کی تیاری کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے گا، اور جو اس پہ عمل کرے گا اس کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔